ہلو، السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم مفتی زاہد سلامی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، حضرت صاحب خیریت سے ہیں؟ جی 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 کچھ فیضیاب اور فرمائیں، عوام کو بھی فیضیاب فرمائیں آپ کے ذریعے سے۔ جی حضرت وہ کیا ہے، خیریت۔ مفتی اعظم امام اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب کسی جگہ دیوبند والوں کی مسجد میں چلے گئے تھے افتتاح میں، جی تو ان کو یہ لوگ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ یہ صدام حسین ہے، مفتی مشاہد حسین ہے، غفران سیالوی ہیں، اور الیاس کون قادری، مفتی؟ الیاس کون؟ اتاری، مفتی سمر اتاری، ان کے برادران۔ جی مفتی اعظم کون؟ پاکستان ہے نا، مفتی منیب الرحمان صاحب اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب۔ کسی جگہ جی دیوبند کی مسجد میں افتتاح میں گئے تھے، تو کہہ رہے توبہ کرو۔ مطلب جی اب وہ کیسے توبہ کریں صاحب، کیسے کلمہ پڑھیں؟ اب بتاؤ، کیسے دنیا کیا مطلب؟ ہے، کیسے کیا مطلب؟ مطلب وہ کہ اعلی حضرت کے حساب سے اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب دوبارہ نکاح کریں، کلمہ پڑھیں، پھر بیوی سے نکاح بھی کریں جی اور دوبارہ سے خلافت لیں۔ جی کیا صاحب ایسی اتنی سختی ہے کیا اسلام میں نہیں، صاحب؟ کیا اصل معاملہ کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیوبند والوں کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی پاکستان جی میں کہیں، جی جی تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ وطن بھی ہے، وہاں پر آپ نے شرکت کی ان کے ساتھ میں، جی۔ تو اس پر سے وہ صدام حسین، مشاہد حسین، یہ توبہ والی کون ہے بات یہ کر، صدام حسین مشاہدت؟ کون وہیں ہے؟ کے عالم ہے پاکستان، اچھا اچھا۔ ایک جی غفران سیالوی ہے جی کہ میں تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ جی مطلب یہ کام تو پوری 100% تعلیمات اعلیٰ حضرت کو مانیں گے، شریعت کی بات ہی نہیں کر رہا، اللہ رسول کی بات ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، اعلی حضرت کی ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ اعلی حضرت کی باتیں شریعت کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اعلی حضرت کی مانے وہی اسلام کا ماننا ہے، اسلام کی مانے یہی اعلی حضرت کی ماننے کا مطلب ہے۔ اب کیا اصل معاملہ وہاں ان کے سامنے صرف اتنا ہی ہے کہ وہ مسجد کے افتتاح میں چلے گئے، یا کچھ اور بھی اس کے علاوہ نہیں، ہے؟ افتتاح میں گئے، یہ تو ہاں، افتتاح میں گئے تو اس کا مطلب احتیاط تو ضروری تھی۔ مسئلہ کفر کا ذرا سا نازک مسئلہ، اس کو اتنی جلدی حکم نہیں لگانا چاہیے، لیکن ان سے بہرحال پرہیز کا، اجتناب کا حکم تو ہے ہی، دیوبندیوں کی چاہے مسجد کا افتتاح ہو یا مدرسے نہیں کا جیسے ایک افتتاح ہو مسئلہ یہ آ رہا ہے نا، یا جیسے ان کی نجی حرم مجلس اور شریف ہے، شادی حرم ہو۔ شریف بھی تو ان لوگوں نے بنایا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ان لوگوں نے نہیں بنایا، کیسے آپ کہتے ہیں ہم نہیں، شریف پوری انہوں نے بنایا؟ تعمیرات تو ابھی جدید انہی کی ہیں حضرت۔ نہیں، تو وہ تعمیرات ہونا الگ چیز ہے، حرم شریف کی فضیلت الگ چیز ہے۔ تعمیرات وہاں کچھ بھی نہ ہو تب بھی حرم حرم رہے گا۔ اچھا، حرم شریف کے علاوہ جو وہ مسجدیں بنا رہے ہیں وہاں پر مسجد عمر ہے، مسجد جن ہے، یہ مسجد مانی جائیں گی کہ نہیں؟ ارے بھائی، وہ پہلے سے مسجدیں ہیں، اب تعمیر جدید کے بعد مسجد تھوڑی اچھا، بدل جائے جیسے گی، نئی مسجد جو رہے۔ بنا رہے ہیں جیسے عرب والے، وہ نہیں مانی جائیں گی؟ اب کیا، دیکھیے ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں آپ دلوں پر حکم نہیں لگا سکتے، ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ ارے صاحب، یہ اگر کوٹا اس کے والے جو بعد ادریس ہیں نا، ساجد ہیڑا، راجستھان میں ایک رامپور کے جی رہنے والے ہیں، ہاں یہ وہاں کے کسی بھی امام کو مسلمان نہیں مانتے، نہ وہاں کے مؤذنوں کو، اور ان کے حساب سے وہاں نکاح بھی نہیں ہو رہا کہ جب تک گواہ مسلمان نہیں ہوگا، اور یعنی سنی نہیں ہوگا، رضوی، اور وکیل رضوی نہیں ہوگا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو اب عرب میں رضوی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونا تو ضروری ہاں، ہے۔ تو یہ مسلمان نہیں مان رہے ادریس وہاں کے اماموں کو۔ جی 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 کوٹا میں ہے، ساجد ہیڑا میں، کہا کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں پر، جی۔ جمعہ کہہ رہے ہوٹل میں پڑھا تھا میں نے۔ ہوٹل میں جمعہ ہو جائے گا حضرت؟ نہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ بتاؤ، خبیث کم بخت کہہ رہے کہ ہوٹل میں جمعہ قائم کیا تھا۔ چلو چلو، تو حضرت یہ لوگ فتنے پیدا کرتے ہیں، ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اندر کیا حالات ہم لوگوں کو۔ کوشش کیجیے ان کی اصلاح کی، ایسے لوگ اللہ کرے انہیں اصلاح مل جائے، ارے کوئی صاحب، مسئلے انہیں مل جائے، ان کی نہیں، اصلاح یہ ہو لوگ جائے، دعا کریں۔ اعلی حضرت کے نام کو بیچ رہے ہیں ایک طرح سے، تو یہ تو یعنی غلط نام ہے۔ لے لیتے ہیں اعلی حضرت کا اور روٹیاں کماتے ہیں پبلک میں۔ اعلیٰ کی کوئی بھی تعلیم، اعلیٰ کی تعلیمات میں سے کوئی بھی تعلیم، صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ہم اگر غلط مفہوم نکال لیں تو بات دوسری اب ہے۔ دیکھو، جیسے بدائی والے نہیں مانتے اعلی حضرت کی باتوں کو، بہت سی تو ان کی مرضی ہے صاحب، جیسے جمعے کے اذان وہ اندر دیتے ہیں اعلی حضرت جی کے، جی جی، وہ کوئی ایسا اصولی تھوڑی کہ اعتقادی ان کو مسئلہ اسلام نہیں سے ہے۔ خارج قرار دے دیں گے کہ اعلی حضرت کی بات نہیں مان نہ رہے نہ 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 نہ۔ ہیں۔ اور صاحب، عرب والے بھی نہیں مانتے اعلی حضرت کی باتوں کو، تو یہ تھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے صاحب۔
نہیں، اعلیٰ حضرت کی باتوں کا ماننے کا مطلب ظاہر سی بات ہے وہ جانتے بھی نہیں ہیں اعلیٰ حضرت کو باتیں ماننے کا کیا ہم مطلب جانتے ہوگا. نہیں ہیں وہ لوگ کیا مانیں گے. وہ لوگ مسئلہ کے دنیا حالت میں کا وہاں کہیں بہت سے نعرہ ہی ایسے نہیں ایسے لگتا ہیں. ہے. جی جی. وہاں تو حضرت مسئلہ کے حالت کا کہیں نعرہ ہی نہیں لگتا پورے عرب میں. اور یہ اس نے کہا تھا ایک مفتی نے گھوسی کے مفتی شمشاد نے کہ جو مسئلہ کی حالت کو نہیں مانے گا اسے مسلمان نہیں مانیں گے. تو بھیا جامعہ در والے بھی نہیں مانتے. میں پڑھنے کیوں جا رہا ہوں؟ پہلے توبہ کرو تم سب، جس سے جو جا رہا ان سے کلمہ پڑھواؤ، توبہ کرواؤ. بھائی جامعہ در والے تھوڑی مانتے مسئلہ کی حالت کا نعرہ ہی نہیں لگاتے وہ لوگ. اور جامعہ در میں حضرت سب جمعے کی اذان اندر دیتے ہیں صاحب، نہ وہ انگوٹھا چومتے نہ وہ یا غوث المدد کی ہے نا حضرت. یہ بات انگوٹھا نہیں چومتے نا وہ لوگ. یہاں بہت سے لوگ نہیں چھوٹتے ہیں. وہ کوئی ضروری یا کوئی فرض نہیں ہے، ایک علامت ہے اس وقت اہل سنت کی. ہاں علامت ہے. اب یہ سید سناوا الہ آباد والے ہیں، یہ بھی وہی ہے پہلے کھڑے ہونے والے. یہ بھی حسام الحرمین کو نہیں مانتے. تو یہ تھوڑی کہ صاحب سید سناوا الہ آباد والے مسلمان نہیں ہے صاحب. ابو میاں صاحب ابو میاں صرف اتنی بات پر تو نہیں، لیکن اور باتیں جو ہیں اس کے تعلق سے جن لوگوں کو تحقیق ہے وہ ان کے بارے میں اگر کہتے ہیں تو ان کے پاس تحقیق ہوگی. ایسی ہم تک کوئی ابھی اطلاع حد کفر والی نہیں پہنچی. نہیں حد کفر والی کچھ نہیں ہے صاحب. وہ تو ایک وہ میڈیم معتدل آدمی ہیں اور بہت بڑا کام کروایا. میں گیا ہوں وہاں پر 2 بار. اب یہ دیکھ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم تو سب کو کافر کہو، دیوبند والوں کو، ندوے والوں کو، اہل حدیث والوں کو. تو صاحب ایسا تو میں نے کیا یزید کو اعلیٰ نے کافر نہیں کہا، تو یزید سے بدتر لوگ تھوڑی ہیں لوگ صاحب. ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا. اللہ نے فرمایا فقولا له قولا لینا، اللہ اس سے نرمی سے بات کرو. اللہ سے یہ فرما رہا ہے فرعون سے نرمی سے بات کرو، اور یہ مسلمانوں سے گرمی سے بات کر رہے ہیں صاحب. جو مسلمان ہے ظاہر سی بات ہے اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. غیروں سے بھی بات میں نرمی اختیار کی جائے گی. لیکن کچھ عملی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اعتقادی چیزیں ہوتی ہیں. دیوبندیوں وہابیوں کو کافر کہنے کا مطلب ہے ان کے اعتقاد کی بنیاد پر کافر کہا جاتا ہے. اگر واقعات وہ عقیدہ ان کا ہے تو بلا شبہ وہ کافر ہے. اگر کچھ گستاخی کسی نے کی ہے وہ ثابت ہو جائے تب تو کافر ہوگا. نہیں تو اگر گستاخی نہیں ثابت ہونے کے بعد اس کا وہ اقرار کرے یا اس کی ہم نوائی کرے. جیسے مفتی متی رحمان صاحب نے نسیم ملت اڑیسہ والوں پر سے فتویٰ اٹھا دیا کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا ایسا نہیں تھا عقیدہ یا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اقرار کر لے میرا یہ نہیں ہے عقیدہ تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. ہاں بالکل. تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسا یہ بیان کیا جا رہا ہے، اب فتویٰ دینے والا حق پر ہے، وہ اس کے ساتھ تو کر رہے ہیں، وہ اس کی تردید تو کر رہے ہیں، اس سے اپنے اظہار برات تو کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے لکھا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور ہم اسے نہیں مانتے. اتنا تو کہیں وہ نا. یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے، اتنا کہنا بھی ضروری ہے کہ ہم یہ صراط مستقیم کی خیال والی عبارت کو ہم نہیں مانتے، جس نے لکھا وہ جانے بس. ہاں وہ جانے، ہم بیدار ہیں اس سے. ہم بیدار ہیں. ہاں اگر اتنا کہہ دیں یہ آپ کی بات بہت معقول بات ہے، اتنا کہہ دیں گے تو کافی ہموار ہو جائے گی زمین. نہیں تکفیر نہیں ہوگی. لیکن یہ کیا ہے کچھ ایسے متشدد ان میں بھی ہیں جو زبردستی اس کی حمایت کرتے ہیں. ایک بار رامپور میں تھا تو سوار کا ایک عالم ہے عبد القدیر نام کا، وہ حیات العلوم میں امداد العلوم سے پڑھے تھے مراد آباد سے. اچھا. تو میری بحث چلنے لگی. وہ کہہ رہا آپ کو ہم جلسے میں بلائیں گے. میں کیا کچھ باتیں حل تو ہو جائیں، مطلب جیسے آپ نے کہا نا وہی والی بات. تو کیا میں کہ جو صراط مستقیم سے لکھا ہے خیال والی بات. تو کہہ رہا ہے کہ آپ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے. کہہ رہا بس تو اس لیے لکھا ہے. تو میں کہ اچھا بتاؤ، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے 4 انگل دور کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہنا نماز کس کی پڑھتے؟ میں کہ یہ ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہو؟ کہنا نماز کس کی پڑھتے ہو؟ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اس لیے کہ سنت رسول ہے، دونوں پاؤں 4 انگل سنت رسول ہے. تو کہنا نماز کس کی پڑھتے ہو؟ تو وہ ایک ہی رٹ پھر وہ دلیل دے رہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کہ اللہ نے کہلوایا کہ رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی سب اللہ کے لیے. وہ تو اللہ نے نبی سے کہلوایا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صاحب نبی کا خیال نماز میں جا تو یہ لوگ اس طرح کا جو وہ تائید کرتے ہیں. تو صاحب مان ہی نہیں رہا. میں کیا بتاؤ یہ صراط مستقیم 150 سال پرانی کتاب ہے. میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر وہ صراط مستقیم چھپنے سے پہلے 12.5 سال تک جتنے بھی عالم آئے، کسی نے بھی اگر یہ بات لکھی ہو کسی کتاب میں دنیا کے اندر تو مجھے بتاؤ. تو وہ جواب تو دیں گے کہ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ نماز میں کہ ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے.
تو کہنا بس، تو میں کہ اچھا یہ بتا، ہم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی نماز کا کیا ہوا پھر؟ انہوں نے تو قرات بھی سنی ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ بھی رہے ہیں، قرات بھی سن رہے ہیں، تو پھر ان کی نماز کیا ہوئی؟ اگر تم یہ مانتے ہو صراط مستقیم کی اس عبارت کو صاحب. اور حضرت ایسا نماز میں اللہ کے رسول کا کون خیال لاتا ہے؟ کون مسلمان خیال لاتا ہے؟ جب اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تو ایسے کون خیال لائے گا؟ اللہ کے رسول کو جب دیکھا ہی نہیں ہے آدمی نے، اور اللہ کے رسول کا خیال تو ویسے ہی ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت رہتا ہے. بالکل قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے تو پھر خیال کو یہ کیسے الگ کروائیں گے؟ پھر خیال کے لیے کیا یہ الگ سے کوئی فیکٹری قائم کروائیں گے، کارخانے یا کوچنگ کلاس کروائیں گے؟ نہیں، میں نے پھر اس کو سنا دیا تھا. وہ عبد القدیر تھا وہاں پر سوال کرنے والا، حکیم گنج میں اس کی بہن ہے، وہیں پر بحث ہو گئی تھی. میں کہ صحابہ کرام کی نماز کا کیا ہوا تھا؟ پھر حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو میں کہ حضور نے خیال تو رہے گا صاحب، سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے. السلام علیکم، علماء نے صراط کی ہے، السلام علیکم ایھا النبی، درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں نہیں، اتحیات میں جو باضابطہ ہے ایھا النبی، تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے تصور آنا ہی آنا. اب یہ لوگ یہ کیا معلوم کہ اس وقت کیا خیال کرتے ہوں گے یہ لوگ، اللہ بہتر جانے. علماء نے لکھا تو ہے. پھر میں نے اس کو خوب سنایا، میں کہ تم لوگ ہٹ چڑھ جاتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو. پھر میں نے اس دن سے اس سے بات ہی نہیں کی، میں چلا گیا اٹھ کے. تو اب دیکھو حضور فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو نماز تو صاحب اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، لیکن ابھی خیال کی عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. وہ تعویل جو آپ فرما رہا ہو نا، تعویل کرتے ہیں، وہ صحیح بات ہے. اگر یہ بھی کہتے ہیں صاف کہیں وہ کہ بھئی یہ نہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہم ایسے عقیدے والوں کو مسلمان جانتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اچھا ایک دیوبند کے عالم تھے، ان سے میری ایسی حیرت انگیز انہوں نے دلیل دی، وہ اور آپ سنیں، ان کا نام ہے مفتی نفیس قاسمی صاحب، سہارنپور میں حکیم ہے، حکیم. ان سے اسی صراط مستقیم کی عبارت پہ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ صاحب خیال تو رہے گا، درود شریف پڑھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اتنی زبردست دلیل دے دی کہ میرا دل خوش ہو گیا. جو میرے بھی ذہن میں تھی، کہا کہ جب مسجد نبوی میں مسلمان نماز پڑھے گا تو پوری نماز میں نبی کا خیال رہے گا کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ بھی دیوبند کے عالم تھے صاحب. تو اب سب کو اپن ایک جیسا کیسے کہتے ہیں صاحب؟ جی نہیں، ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے نا مزاج. جی. اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی مزاج کے ہیں کہ یہ بات نہیں مانتے وہ، لیکن کچھ جو متشدد ہے نا وہ مان لیتے ہیں اور اس پر دلیلیں دے دیتے ہیں کہ صاحب وہ یوں لکھا ہے تو وہ لکھا ہے، فلانا لکھا ہے، ڈھماکہ لکھا ہے. دلیلیں تو ان کے پاس بھی ہیں جو خدا کو تین بتاتے ہیں. ہاں ہر دلیل تھوڑی ہوتی ہے. ہاں ہر دلیل نہیں ہوتی، بالکل صحیح بات ہے. جی. تو میں یہی بتاؤں کہ صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب حق پر ہیں، اور ان کے بارے میں جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے صحیح نہیں ہے کہ وہ اگر کسی جگہ چلے گا. نہیں، اب اصل بنیاد کیا ہے عام، اور آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف مسجد کے افتتاحی کی بنیاد پہ تکفیر کی ہے. ہو سکتا ہے یہ چیز نہ ہو، کوئی اور چیز. نہیں، یہ بھی بات آ گئی کہ وہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ دیوبند والوں کی. ہاں تو اب یہ تو اس سے بڑھ کر ہو گئی. نہیں، پھر وہ یہ بھی آئی کہ وہ الیاس قاضی نے خود امام حرم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، محدث کبیر کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں نے ہاں پہلے پڑھتا تھا، بعد میں مفتی عبدالحی صاحب نے منع کیا تو میں نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کب توبہ کی اس بات سے، پہلے والی بات سے. یہ الیاس قاضی نے نہ آج تک کلمہ پڑھا، نہ رجوع، نہ اس سے یہ کہا کہ ہم میں نمازیں دہرا رہا ہوں، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا، اب دوبارہ خلافت لوں گا میں. تو انہوں نے محدث کبیر نے خود بیان دیا کہ انہوں نے میرے سامنے آ کر کہا کہ میں پہلے پڑھتا تھا امام حرم کے پیچھے نماز، بعد میں مفتی عبدالحلیم صاحب کے کہنے سے میں رکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے پڑھتے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان سمجھ کے پڑھتے ہوں گے. ہاں بالکل آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جب عقیدہ معلوم ہو گیا تو اسی وقت سے چھوڑ دیا انہوں نے. چھوڑ تو دیا، لیکن وہ کلمہ تو پڑھنا پڑے گا نا، پھر سے توبہ کرنا پڑے گا نا، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پیچھے پڑھا ہے. جی. تو وہ دونوں طرف کی بات آ رہی، جب تم انہیں پکڑ رہا ہو تو اسے کیوں چھوڑ رہا ہو؟ یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ ہم اپنے آدمی کو چھوڑیں گے دوسرے کو پکڑیں گے. یہ غفران صاحب انہوں نے پڑھ لیا ہوگا. نہیں وہ قاضی صاحب نے پڑھ لیا ہوگا. نہیں پڑھی انہوں نے، محدث کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے خود اقرار کیا نماز پڑھ لی ہوگی، پھر بعد میں جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے احتیاط بھی کی، پرہیز بھی کیا، اور پھر کلمہ بھی پڑھ لیا ہوگا. لیکن وہ نمازیں کب دہرائیں؟ وہ جو پڑھی دہرائی ہو سکتا ہے دہرائی ہوں. اب ہمیں تو اس نظر رکھنا چاہیے کسی مسلمان کے ساتھ. لیکن اعلان کہنا تھا نا کہ میں اب دہراؤں گا اور نکابی دوبارہ سے نکابی تو ہوگا صاحب. تو یہ اعلان ہی تو ہوا
کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا، جو میں نے پڑھی اب معلوم ہے کہ میں آئندہ نہیں پڑھوں گا. لیکن وہ نکاح نہیں کیا نا انہوں نے، نہ توبہ کیا. اب پتہ نہیں بھئی کیا کہ نہیں کیا، معلوم نہیں ہے. نکاح کرنا ضروری ہے نا اب حضرت. نکاح تو ظاہر سی بات ہے، نکاح تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے. تجدید ایمان، تجدید نکاح ہاں اچھی چیز ہے تو اب کرنا ان چاہیے. کی بھی بہت ساری باتیں آئیں الیاس قاضی کے، انہوں نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، مدینہ شریف کا مذاق بنایا، انسان کو مدینہ کہلوایا. تو یہ کب توبہ کریں گے ان باتوں سے جو انہوں نے اتنی باتیں کری ہیں کہ انہوں کی کوئی بیوی کو اگر میٹھا کہہ دے الیاس قاضی کی کہ الیاس قاضی بیوی بہت میٹھی ہے، ماں بہت میٹھی ہے، تو یہ تو ناراض ہو جائیں گے صاحب. ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے تکفیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے. نہیں مجھے تو اگر پتہ کوئی نہیں کہہ دے انہوں نے کہاں مفتی، لکھا میٹھا رسول، لیکن میٹھے رسول کے تکفیر تو نہیں کی جائے گی اس جملے پر. خیر لیکن بھدا تو لگتا ہے نا صاحب. ہاں مفتی سمر اتاری کو کوئی کہہ دے اس کی ماں بہت میٹھی ہے، اس کی بیٹی بہت میٹھی ہے، مفتی سمر جو اتنا میٹھا ہے، تو اس کے ماننے والے کیا برداشت کریں گے صاحب؟ نہ وہ کوئی بھی مفتی سمر کو الیاس قاضی کو دعوت اسلامی والے میٹھا میٹھا نہیں کہتے. میٹھا میٹھا مفتی سمر، میٹھا میٹھا مفتی حبیب، میٹھا میٹھا عمران، ان کو کیوں میٹھا نہیں کہتے لوگ؟ جب یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے بولتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں بولتے الیاس قاضی کو؟ یہ بات بھی آگے بھائی صاحب کسی سامنے. وقت شاید بولا ہو انہوں نے، لیکن عام طور پر تو نہیں بولتے ہیں. نہیں پہلے پہلے بہت بولوایا صاحب، بہت میٹھے بولوایا. میٹھے اسلامی بھائی تو مشہور تھا ان کا. خیر نہیں مفتی اختر رضا خطاب اظہری میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ٹی وی سے بھی اللہ کے رسول کی آواز سنوا دی. یہ بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے ارے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا. اب بتائیے، اب یہ تو شریک کفر ہے نا حضرت. کہ یہ بھی کفر نہیں ہے حضرت؟ کہاں سے آواز آئے گی؟ مفتی اختر رضا صاحب اظہری میں نے کہا کہ ان لوگوں نے دعوت اسلامی والے میں بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. اچھا نہیں، میرے علم میں نہیں نا، میں نے اب کہیں اظہری میں پڑھا. صاحب جھوٹ تھوڑی بولیں گے اچھا صاحب، یہ نہیں آڈیو نہیں موجود نہیں. ہے. لیکن یہ ادریس ساجد ریڑا والا اس باتوں کو نہیں مانتا، نہ فالو کرتا ان باتوں کو. اور اظہری میاں کا مرید بھی بتاتا ہے حضرت، یہ بھی چکر ہے، جی مرید بتا رہے ہیں پھر اظہری میاں کی مخالفت میں بھی ہے. ارے اظہری میاں کا مرید ہونا جہاں ایک چیز ہے، وہ رسول اللہ کا امتی بھی تو ہوگا، اللہ کا بندہ بھی تو ہوگا. ہاں ہاں بالکل بالکل. تو اللہ کا بندہ ہو کر کے، رسول کا امتی ہو کر کے بھی تو بکھر سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. ہاں ہاں اظہری میاں کا مرید ہو کے گمراہ ہو جائے تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ کون سے حضرت کی بات ہے یہ کہی حضرت آپ نے بات. اور حضرت انہوں نے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا الیاس قاضی نے، میں انہیں مجدد نہیں مانتا. وہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں. اپنے آپ کو ان سے جوڑ کے بتایا. اور صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے. یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ جی صحابہ کرام کو مجدد ہونے کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ وہ تو سب صحابہ تھے، ان کے سامنے ہاں مجدد ہاں کی ہاں، مجدد کی ضرورت بھی کیا تھی اس وقت؟ مجدد اللہ کے رسول جب موجود ہیں تو صحابہ جی کو مجدد بننے کی کیا ضرورت پڑ. اب الیاس قاضی نے کہا کہ میں بھی مجدد نہیں ہوں، وہ سے پاک بھی نہیں تھے، صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے. یہ بتانا چاہ رہا کہ میں بھی بہت بڑا بزرگ ہاں ہوں. برابر کی ٹکر کا ہوں. تو اب بتائیے حضرت، یہ ایسی باتیں انہوں نے کی. سلام کا مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا. اعلی حضرت کے مقابلے میں سلام لگاتے، سوچے کہ ہمارا سلام زیادہ مشہور ہو جائے گا. لیکن ان کا سلام حضرت دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، کوئی بھی نہیں پڑھتا. اگر پڑھے گا تو لوگ کھینچ لیں گے، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے، یہ کیا پڑھ رہا، سلام پڑھ رہا کہ مذاق کر رہا ہے. تو حضرت یہ ہے کہ دونوں طرف کی باتیں نہیں دیکھتا آدمی، ایک ہی کو دیکھ لیتے ہیں. اب میں تو حضرت علامہ طاہر القادری کو بھی سنی مانتا ہوں کہ اپنے سنی عالم ہیں. جی علامہ طاہر القادری صاحب دیکھو صاحب کچھ غلطیاں ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن سنی تو ہے نا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب. جی جانا سمجھ رہا ہوں. جی جی ہیں؟ جی سن رہا ہوں. سنی تو ہم مانیں گے نا. اب آپ ڈر رہے ہوں گے تھوڑا ہاں بہت. جب آپ کے نہیں، جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو سنیت سے ہٹ کر کے ہو، تو آپ تو سنی مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. اور اب جو نہیں، ہاں جو نہیں مانتا اس کا مطلب اس کے سامنے ہوں گی کچھ چیزیں ایسی ارے تو ایسے تو کس جو کس سے پھنستے ہیں. سنیت کے خارج. ہاں قاری تو ظہیر بس اب صاحب پر بھی ہر فتوے آدمی ہیں، اپنی مفتی غلام تحقیق. محمد ناگپوری پر بھی کفر کا جی فتویٰ ہے، تو ہم تو نہیں مانتے انہیں کافر. مفتی غلام جی محمد ناگپوری بالکل کو وہ بالکل خود اظہری میاں کے مرید نہیں مانتے کافر، جبکہ ان کے پیر کا فتویٰ ہے لیکن مرید نہیں مانتے تھا. پتہ نہیں لوگ کیوں اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں. کسی کو جی کافر کہنا ماننا یہ اتنا آسان نہیں، نہیں یہ ان کو کیا ہے حضرت، مزہ جب آتا تک ہے. کفر ثابت نہ ہو جائے. نہیں ان کو جی میں نے کہا کہ حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کفر کا فتویٰ تھا، جی تو انہیں کیوں ولی مانتے ہیں؟ دونوں ولی مانتے ہیں، دیوبند والے بھی بریلوی والے بھی. جی تو وہاں تعویل کیوں کرتے ہیں کہ وہ ان کے منہ سے اللہ کی آواز نکلی تھی؟ تو میں نے یہ تعویل کرنا تو زمانے کے عالم بھی جانتے تھے نا. جو زمانے کے عالم بھی تھے وہ بھی تو سب پڑھے ہوئے تھے قرآن حدیث.
अगर इतना ही फतवा मानना है तो हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज पर भी कुफर का फतवा था, वो भी मान लो। वो तावील तुम कर रहे हो, तुम करना जानते हो तो वो भी करना जानते थे उस जमाने के आलिम। क्या ख्याल है हजरत? जी जी जी। तो मैं ऐसी बातें सुना देता हूँ हजरत इन लोगों को। चलें, और सुनाइए क्या हाल है? अरे हजरत साहब बहुत अच्छा हाल है, अल्लाह आप करम बड़े है। फिक्रमंद रहते हैं माशाल्लाह। मैं आंखें यूं खोलता हूँ कि बिला वजह किसी को काफिर न कहो, ना ना जब तक किसी का कुफ्र जी सही बिल्कुल वो साबित कंफर्म। न हो जाए, मुहक्कक न हो जाए, उस वक्त तक देखो जबान नहीं खोलनी चाहिए। आदमी को भी मुर्दार जब ही कहा जाता है जब उसकी रूह निकल जाए। इससे पहले उसके जी, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो उसे मरा हुआ तो नहीं कहा मुर्दा जाता, नहीं होता, सही बात है। जब तक रूह ना निकल जाए। और इसी तरह जब तक, हाँ सही बात है, क्या कह रहे हैं? इसी तरह जब तक आपने जब तक रूह ईमान न निकले काफिर नहीं कह सकते उसको। हाँ ये इन लोगों के पास क्या मालूम कौन कौन से थर्मामीटर है, जरा जरा सी बात में काफिर बना देते हैं ये लोग। वो बहरहाल अब मुफ्ती शमशाद ने जैसे बंद कर दी ना, जो मसले के आयत को नहीं मानेगा तो हम मुसलमान नहीं मानेंगे। तो जाके एक तकरीर जामे अजहर में कर, तू जामे अजहर में करके देख ले तकरीर, फिर तेरे ऊपर कितने वहां पर पढ़ते हैं, हैं? जी इसका ही उस्ताद का लड़का जामे अजहर में पढ़ा है, वहाँ पूछा है इसने किसके पीछे तूने नमाज नहीं, पढ़ी? मसला के हालत का मतलब उनका इस्लाम ही है कि जो मसला के हालत को न माने, यानी इस्लाम को न माने। भाई मसला के हालत इस्लामी से ताबीर है। अब ये अलग चीज है कि मसलक खास उसी पर नहीं है। भाई सिर्फ आला हज़रत के मानने वाले नहीं, कितने लोग उन्होंने हैं जो हालत को पहचानते भी नहीं है। हाशमी मियाँ जी जी, मदनी मियाँ का नाम भी तो लिया है। क्या है हाँ हाँ। हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है बदायूनी हो, तो क्या ये है जरूरी अजमेरी, नहीं हाशमिया का नाम हो या मदनी मियाँ का नाम हो, नहीं उसने वो कहा ऐसी है है जैसे क्या है संभली हाशमी हो, हो। मुरादाबादी हो। नहीं ये भी कहा है हाशमी और मदनी हो, जब तक वो मसला की आदत को नहीं मानेगा मुसलमान नहीं मानेंगे। हाँ, अब अगर मसला की आदत का नाम इस्लाम है तो फिर यही नाम वहाँ कह के बताएं जामे अजहर में जाके साहब इसका नाम इस्लाम है। फिर अजहरी मियाँ ने कहा कि ये मसले के आयत के मुबल्लिग नहीं है दाऊद इस्लामी वाले, तो इसका मतलब क्लियर हो गया इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है दाऊद इस्लामी वाले। हाँ हाँ, अजहरी मियाँ ने कहा ना कि ये मुबल्लिग वही नहीं। मतलब भी मजहरी साहब का वही मतलब भी था। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए उन्होंने उसकी तरदीद भी की थी। हाँ। अब तो लोग बेदार हो गए साहब बहुत दाऊद इस्लामी वालों से कि इनके चंदे धंधे इतने बढ़ गए हैं कि बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हमने कहा कि अशरफिया वालों के आलिम, यानी मैंने बताया कि दुनिया में इनके आलिम है, मिसबाही आलिम पूरी दुनिया में, हजरत हाफिज मिल्लत का फैजान है पूरी दुनिया में आलिम अमेरिका। लेकिन वो लोग भी इतनी ब्रांचें कायम नहीं कर पा रहे जितने ये लोग कायम कर रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ, मंदर इस्लाम के आलिम दुनिया में है सबसे ज्यादा, तो अशरफिया के आलिम है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा आलिम अशरफिया के हैं पूरी दुनिया में। यहाँ इंग्लैंड में मिलेंगे, अमेरिका में, अफ्रीका में, और बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हर जगह हर शहर में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मंदिर इस्लाम में, मदर इस्लाम में और जामिया नूरिया में, हर जगह अशरफिया के आलिम। जामिया नहीं है मुरादाबाद में। लेकिन उन वो आलिम भी इतनी ब्रांचें अशरफिया की कायम नहीं कर पा रहा जितनी इलियास कादी के मानने वाले कर रहे हैं। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? और एक एक मुबल्लिग को साहब 50,000 रुपए दे रहे हैं अपने प्रचार करने का, और जाहिरी तौर से हालत का नाम ले लेते हैं बस, ताकि लोग हमारी गलती माफ कर देंगे हालत का नाम सुन के। हजरत साहब ये सब पॉलिसियां चल रही हैं इन लोगों के पास, बहुत तगड़ी तगड़ी। अरे हजरत आप तो सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है साहब। तो ठीक है सर, आपका बहुत टाइम। और जहाँ तक हो सके नहीं मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान में इज़हाब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, अल्लाह ने फरमाया इज़हाबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरऔन के पास जाओ, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, उससे नरमी से बात करना। हो तुम मुसलमानों से गर्मी से बात कर रहे हो, एक जब तक इसका कुफ्र भी कंफर्म नहीं है उसको भी तुम शक में काफिर समझ रहे हो। तुम्हारे पास कौन से थर्मामीटर है? तुम आलिमुल गैब थोड़ी हो। यहीं बैठे बैठे इमाम हरम को देख रहा हूँ, मस्जिद नबवी के इमाम को देख रहा हूँ कि मुसलमान नहीं है। फिर जामे अजहर के लोग कहाँ से मुसलमान हो गए? वो भी तो इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं। जामे अजहर का हजरत आपको मालूम है, वो सब इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं जामे अजहर वाले। एक भी फतवा नहीं है उनका जामे अजहर वालों का इमाम हरम के खिलाफ। ये गुफरान सियालवी और ये कौन है, अशरफ जलाली वगैरह वगैरह, ये लोग जाके जामे अजहर वालों से कहें कि आप लोग एक फतवा दो इमाम हरम के खिलाफ, मस्जिद नबवी के इमाम के खिलाफ, और फतावा हुसाम हरमैन की तस्दीक करो, जब हम आपको मुसलमान मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब ये बरेली के गए थे पढ़ने, एक और अभी नौजवान गए थे ना, एक मुफ्ती रामपुर के मुफ्ती साहब गए थे, फैजान मियाँ साहब जामे अजहर में। अच्छा, तो वहाँ तो सुलह कुल्लियों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ के हदीस पढ़ते हैं, ला तो आकिलूंगा ला तो जालिसूंगा ला तो शारिबूंगा ला तो हानिकूंगा, वहाँ जाके मुजालिसत मुआकिलत मुशारिबत मानकत सब हो जाती है, और यहाँ के हदीस पढ़ते हैं कि इनके साथ खाओ मत पियो मत। अब बताइए हजरत साहब, ये डुप्लीकेट पॉलिसी इनकी है मुतज़ाद, इसलिए मैं इनसे बचने की कोशिश करता हूँ, बचाने की। बहुत टाइम लिया हजरत, आपका कीमती टाइम था, बहुत 25 मिनट आपका बहुत
فائدہ مند ہو گیا یہ عوام کے لیے اور ہم سب چلیے کے لیے. میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا عوام تک. ٹھیک ہے حضرت, کیا ہلو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر بات کر لوں گا آپ سے. ٹھیک.